الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ باتیں حدیث نمبر 3401 کے تعلق سے چل رہی تھی، جس میں حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعے کا تذکرہ ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے جب سائل کے جواب میں کہا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اللہ نے کہا نہیں، بلکہ تم سے بڑا بھی کوئی عالم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی، کاش میری ملاقات ہو جائے۔ اللہ نے کہا ایسا کرو، ایک مچھلی اپنے تھیلے میں رکھو اور جہاں وہ مچھلی غائب ہو جائے وہاں ان سے ملاقات ہو جائے گی۔ چنانچہ دو لوگ سفر پہ نکل گئے اور ایک جگہ انہوں نے ٹھہرا اور وہاں مچھلی غائب ہو گئی، اور اس کے بعد وہ آگے چلے گئے۔ بعد میں جو رفیق سفر تھے، یعنی سفر کے جو دوست تھے، انہوں نے بتایا کہ مچھلی تو راستے میں غائب ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اسی جگہ کی تو ہمیں تلاش تھی اور ہمیں واپس وہاں جانا چاہیے۔ کہہ رہے وہ دونوں واپس ہوئے، حتی انتہیا الی الصخرہ، یہاں تک اس چٹان کے پاس وہ دونوں پہنچ گئے۔ ایک تو موسیٰ علیہ السلام تھے اور ان کے ساتھ ایک اور سفر کرنے والے دوست تھے۔ فَإِذَا رَجُلٌ مُسَجٍ بِثَوْبٍ، تو جب یہ دونوں اس چٹان کے پاس پہنچے جہاں مچھلی غائب ہوئی تھی، سمندر میں چلی گئی تھی، تو دیکھا انہوں نے کہ وہاں ایک آدمی ہے جو ایک ہی کپڑے میں لپیٹے ہوئے ہیں، بالکل ایک کوئی کپڑا بڑا سا ہو اور اس میں لپیٹے ہوئے ہوں، تو ایک آدمی وہاں بیٹھے اور کپڑے میں لپیٹے ہوئے ہیں۔ یہی خضر علیہ السلام تھے اور موسیٰ علیہ السلام کو انہی سے ملاقات کرنی تھی۔ چنانچہ فسلم موسیٰ علیہ السلام نے ان سے سلام کیا۔ سلام و جواب کا یہ سلسلہ یہ کوئی نئی نہیں ہے، بلکہ ہر نبی کے یہاں یہ طریقہ تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے سوال کیا اور سلام کیا، فرد علیہ، اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے سلام کا جواب دیا۔ فقال وانی وانا بیادک السلام، چنانچہ انہوں نے سوال کیا کہ تمہارے یہاں، تمہارے خطے میں، تمہارے زمین میں سلام کا کیا رواج ہے، یعنی سوال کیا کہ سلام کا کیا طریقہ ہے۔ قال انا موسیٰ، تو جب یہ سوال انہوں نے کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں موسیٰ ہوں۔ قال موسیٰ بنی اسرائیل، تو انہوں نے پوچھا خضر علیہ السلام نے کہ بنی اسرائیل والے موسیٰ ہو، یعنی انہوں نے یقین دہانی کرانی چاہیے کہ بھئی وہ جو بنی اسرائیل کے موسیٰ ہیں وہی تم تو ہو۔ قال نعم، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں میں وہی موسیٰ ہوں جو بنی اسرائیل سے ان کا تعلق ہے۔ آتیتک لتعلمنی مما علمت رشدا، میں آیا ہوں آپ کے پاس تاکہ مجھے آپ وہ نافع علم سکھلائیں جو اللہ نے آپ کو سکھلایا ہے۔ یعنی میری ملاقات کا مقصد دو چار کی طرح بتا دیا کہ میں علم سیکھنے آیا ہوں، اور یہی ہونا بھی چاہیے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے زندگی میں کہ لوگ ملاقات کرتے ہیں لیکن پتہ ہی نہیں چلتا کہ بھی ملاقات کا مقصد کیا، بہت گھما پھرا کے اور بہت ٹائم لگانے کے بعد پتہ چلے گا بھائی اس لیے یہاں آئے ہوئے ہیں۔ تو ایسا نہیں، وہ ملاقات کیے اور صاف صاف بتا دیے میرے ملاقات کا مقصد ہے کہ اللہ نے جو آپ کو علم دیا، نافع علم، وہ مجھے آپ سکھلا دیں۔ قال یا موسیٰ انی علی علم من علم اللہ علمنی لا تعلمہ، اے موسیٰ اللہ نے جو مجھے علم دیا ہے وہ اللہ کا علم ہے، اس نے مجھے جو علم سکھلایا ہے وہ تم نہیں جانتے ہو۔ صاحب سی بات، انہوں نے کہا نا کہ میں اس امت کا بڑا عالم ہوں، تو یہ چیز کی غلط فہمی جو ان کے یہاں بھی ختم ہو گئی۔ کہہ رہے اچھا، دوسرا جواب بھی انہوں نے کہا جو میرے پاس علم ہے وہ کون سکھلایا؟ اللہ نے سکھلایا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام سے یہی چوک ہو گئی تھی کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں بڑا عالم ہوں۔ حالانکہ یہاں یہ ہونی چاہیے تھا کہ اللہ نے جو مجھے علم دیا اس کے مقابل میں اس وقت کسی کے پاس علم نہیں، ایسا ہو سکتا تھا، لیکن انہوں نے ڈائریکٹ کہا۔ تو اسی چیز کو اللہ نے پسند نہیں کیا اور اتنا لمبا سفر موسیٰ علیہ السلام کو دوڑا دیے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے جو مجھے علم دیا اسے تم نہیں جانتے ہو، اور آگے انہوں نے یہ بات بھی کہی وَأَنْتَ عَلَىٰ عِلْمٍ مِّنْ عِلْمِ اللَّهِ عَلَّمَكَهُ اللَّهُ لَا أَعْلَمُهُ، اور اللہ نے جو آپ کو علم سکھلایا ہے وہ علم میں نہیں جانتا ہوں۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں سارا علم جانتا ہوں یا آپ سارے علم جانتے ہیں، یہ تو ایسے ہی ہے نا کہ جیسے کہتے بھائی کوئی بہت بڑا عالم ہے، ٹھیک ہے وہ عالم ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ ہر اعتبار سے اور ہر عالم سے بڑھ کے وہ عالم ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔
جیسے وہ ڈاکٹر ہے، بہت بڑا ڈاکٹر ہے، وہ اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہوگا، کسی ایک چیز کا ہوگا۔ ایسا نہیں کہ ہر چیز میں ہر ڈاکٹر سے وہ بڑا ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو انہوں نے بڑی پوائنٹ کی بات کہی کہ موسیٰ، جو تمہیں اللہ نے علم دیا، اللہ نے جو تمہیں سکھلایا نا، اس کی جانکاری مجھے نہیں ہے، اور اللہ نے جو مجھے سکھلایا اس جانکاری تمہیں نہیں ہے، لیکن سارا علم کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اللہ نہ سکھلائے تو کوئی کچھ نہیں جانتا ہے، اور وہ سکھلا دے تو جو سکھلائے وہ سب جان جاتا ہے۔ کالا لاتبیو کا موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سنی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا میں تمہارے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ یعنی پرمیشن ملے تو میں ساتھی بن جاؤں آپ کا، تاکہ وہ علم سیکھو۔ کالا انک لن تستطیع معی صبرا، تو خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ تم میرے ساتھ رہنے کی طاقت نہیں رکھ سکو گے، یعنی صبر نہیں کر پاؤ گے۔ جب میرے ساتھ رہو گے نا تو میں کچھ انجام دوں گا، اس پر تم صبر کی طاقت نہیں رکھ سکو گے، یعنی صبر نہیں کر پاؤ گے۔ یہ کس نے کہا؟ خضر علیہ السلام نے کہا۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، یہ سورہ کاف کی آیت ہے، جو لوگ سورہ جمعہ کو سورہ کاف پڑھتے ہیں نا تو اس میں یہ پورا واقعہ بیان ہے۔ تو اور ساتھ ہی کہا اور آپ کیسے اس چیز پر صبر کر پائیں گے جس کی جانکاری آپ کو ہے ہی نہیں، یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں میں کچھ ایسا کام کروں گا جو میرے علم کے اعتبار سے صحیح ہوگا تو میں کروں گا، آپ کے علم کے اعتبار سے وہ غلط ہوگا، اور جب غلط ہوگا تو آپ صبر کر ہی نہیں پاؤ گے، کیونکہ انبیاء کی شان ہوتی ہے کوئی بھی غلط کام دیکھ کر کے وہ خاموش نہیں رہ سکتے، یہ ان کی شان ہوتی ہے، اور یہی شان اہل علم کو ہوتی ہے، اللہ والوں کی بھی ہوتی ہے، کہ جب وہ کوئی غلط کام دیکھیں گے نا تو ایکشن ہوگا، بولیں گے کسی نہ کسی موقع پر وہ ضرور بولیں گے۔ ہمارے یہاں جو برائیوں کی بھرمار ہے نا، وجہ کیا ہے؟ ہم سب ایک دم برائیاں دیکھ دیکھ کر چپی سادے بیٹھے رہتے ہیں، تو یہ اور فروغ مل رہا ہے۔ اور اسلام کا جو مزاج ہے کہ غلط کام دیکھو، ٹوکو، روکو، بولو تو غلط کا خاتمہ ہوگا۔ تو خضر علیہ السلام نے بڑی پوائنٹ کی بات کہی، اور حقیقت یہ کہ آپ صبر نہیں کر پاؤ گے، کیوں؟ کیونکہ آپ کے علم کے اعتبار سے جو میں کروں گا وہ غلط ہوگا تو آپ اس پر صبر نہیں کر پاؤ گے، اور میرے علم کے اعتبار سے وہ صحیح ہوگا تو میں کروں گا۔ آگے کہہ رہے ہیں اِلَىٰ قَوْلِ عِمْرَا، یعنی قرآن کی آیت عمرہ تک، فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلَىٰ سَاحِلِ الْبَحْرِ، بہرحال کیسے بھی کر کے نرم گرم کر کے سفر شروع ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کوئی بات نہیں، جو بھی کرو گے میں صبر کروں گا، یعنی اس میں نہیں ہے لیکن خلاصہ یہی ہے۔ چنانچہ دونوں سمندر کے کنارے کنارے پیدل چلنے لگے۔ فَمَرَّتْ بِهِمَا سَفِينَةٌ، چنانچہ ان کے پاس ایک کشتی گزری، کَلَّمُوهُمْ أَن يَحْمِلُوهُمْ، تو انہوں نے ان لوگوں سے بات کی بھئی کشتی پر ہم کو بھی سوار کر لو، پیدل کب تک چلیں گے؟ فَعَرَفُوا الْخَضِرَ، ان کشتی والوں نے کیا کیا؟ خضر علیہ السلام کو پہچان لیا۔ کہہ رہے فَحَمَلُوهُمْ بِغَيْرِ نَوْلٍ، تو کشتی والے نے ان کو کشتی میں سوار کر لیا اور کوئی مزدوری بھی نہیں لی۔ یہ ہوتا ہے نا، کیونکہ جب کوئی بندہ، یہ میں کہتا ہوں نا، جو اللہ سے جڑتا ہے، اللہ کے دین سے جڑتا ہے، تو اس کی محبت اللہ کیا کرتا ہے؟ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ تو ان لوگوں نے، ایک خضر علیہ السلام، یہ تو بڑے اللہ والے ہیں نا، تو پھر ان لوگوں نے کیا کیا؟ مزدوری بھی نہیں لیا، چھوڑ دیا۔ کہہ رہے فَلَمَّا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ، جب دونوں کشتی میں سوار ہو گئے، جَاءَ عُصْفُورٌ فَوَقَعَ عَلَىٰ حَرْفِ السَّفِينَةِ، تو ایک چڑیا آئی چھوٹی سی اور وہ کشتی کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ کشتی چل رہی تھی اور اس کشتی کے کنارے پر ایک چڑیا بیٹھی، اور موسیٰ علیہ السلام اور خضر بھی ان پر سوار ہیں۔ فَنَقَرَ فِي الْبَحْرِ نَقْرَةً عَن نَقْرَتَيْنِ، تو اس کے بعد اس چڑیا نے سمندر میں ایک چوچ مارا یا دو چوچ مار کر کے پانی کچھ لیا۔ قال له الخضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله الا مثل ما نقص هذا العصفور بمنقار من البحر، تو خضر علیہ السلام نے کہا موسیٰ، اللہ نے جو مجھے علم دیا اور آپ کو علم دیا ہے، تو اس کے دینے سے اس کے علم میں اتنا بھی کمی واقع نہیں ہوئی ہے جتنا اس چڑیا کے چوچ میں سمندر کا پانی آ جانے سے کمی واقع ہوئی ہے۔ یعنی کہہ رہے سمندر پانی ہی پانی ہے، چڑیا نے چوچ مارا اور کچھ پانی لے لی، لیکن سمندر کو کیا فرق پڑتا ہے؟ کچھ فرق پڑے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو کہہ رہے ایسے اللہ کے علم کا کوئی احاطہ نہیں ہے، بہت وسیع علم اس کے پاس ہے، اس نے جو ہمیں علم دیا ہے نا، تو اس کے علم میں سے کچھ بھی کمی واقع نہیں ہوئی، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ کہہ رہے ہیں آگے
اذ اخذل فاسا فنزا لہوا، کہہ رہی عبادت چل رہی تھی کہ خضر علیہ السلام نے کلہاڑی اٹھائی اور کشتی کا ایک تختہ نکال لیا، یعنی اس کے اندر سوراخ کر دیا۔ فلما یفجع موسیٰ الا وقد قلا لوحا بالقدوم، اچانک موسیٰ علیہ السلام نے نگاہ اٹھائی تو دیکھا کشتی میں سوراخ ہو چکا ہے، یعنی خضر علیہ السلام نے کام انجام دے دیا اچانک، یعنی کرتے وقت ان کو نہیں پتا چلا، ورنہ موسیٰ علیہ السلام کیا جلالی بھی تھے اور جذباتی بھی تھے، ہو سکتا اگر وہ دیکھتے نا تو ہاتھ سے اٹیک کر دیتے کہ کیا کر رہے ہو۔ چنانچہ کہہ رہے پھر فقال موسیٰ ما صنعت، یہ کام جب ہو گیا یعنی کشتی میں سوراخ ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا خضر یہ تم کیا کر دیے؟ قوم حملونا بغیر نول امت الى سفینتہم فخرقتها لتغرق لها، ان لوگوں نے ہمیں بغیر مزدوری کے کشتی پر سوار کیا اور آپ نے اچھا نہیں کام کیا بلکہ ان کی کشتی میں سوراخ کر دیا تاکہ یہ لوگ ڈوب جائیں۔ لقد شین امرا، آپ نے بہت گڑبڑ کام کر دیا، یعنی بہت ناگواری والا کام کیا، اچھا کام نہیں کیا۔ یہ بات وہی آگی نا کہ السلام نے کہا تھا ہمارے کام پر آپ صبر نہیں کر سکتے ہو، موسیٰ علیہ السلام نے کہا صبر کریں گے، اور وہ علم کی بات ہے کیونکہ خضر علیہ السلام کے علم کے مطابق سے ان کا کام یہ کرنا صحیح تھا تو کر گئے، اور موسیٰ علیہ السلام کے علم کے مطابق وہ گڑبڑ تھا تو وہ ٹوک دیے۔ یہی بات خضر علیہ السلام نے کہی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں کوئی بات نہیں ہم صبر کریں گے۔ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، تو خضر علیہ السلام نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم صبر کی طاقت نہیں رکھ سکو گے؟ قال لا تؤاخذنی بما نسیت، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے مجھ سے بھول ہو گئی ہے، اس پر مواخذہ نہ کریں، یہ تو بھول کر کے میں نے بول دیا ہے اور اب صبر کروں گا۔ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا، آپ مجھے اس معاملے میں سختی نہ برتیں، یہ بھول کر کے یہ غلطی ہو گئی کہ میں نے آپ پر اٹیک کر دیا، یعنی کہنا ہے چاہتے اب دوبارہ غلطی نہیں ہوگی۔ فَكَانَتِ الْأُولَى مِنْ مُوسَىٰ نِسْيَانًا، کہہ رہے موسیٰ علیہ السلام کی یہ پہلی بھول تھی، یعنی سفر جو جاری ہوا نا تو پہلی بھول پہلا اٹیک یہ تھا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی، یہ بھول کر ہو گیا ہے اور میں اپنے وعدے پر برقرار رہوں گا۔ حدیث لمبی ہے، باقی بات انشاءاللہ اگلی درس میں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین تمہیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔